بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين المسألة الثانية دوسرا مسئلہ شروطها اس کے شرطوں کے تعلق سے زمین سے جو پیداوار نکلتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کب واجب ہوتی ہیں؟ ان کی کچھ شرطیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ یشترط لوجوب الزکاة فی الحبوب والثمار شرطان، کہتے ہیں حبوب دانوں اور ثمار یعنی پھلوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے لیے دو شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس گیہوں ہے، گندم ہے، شعیر، جو ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس گلے کی شکل میں باجرہ بھی ہے، اور اس قسم کی اور چیزیں جیسے دھان وغیرہ جو دانے کی شکل میں ہیں، زمین سے اگ کر کے آتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس پھلوں کے باغات بھی ہیں، پھل بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور اتنی مقدار میں ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ یقینی واجب ہے۔ تو اس تعلق سے ہمیں دو شرطوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے بلوغ النصاب، وہ پورا کا پورا مال نصاب یعنی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو نصاب ہے اتنا وہ مال پہنچنا چاہیے۔ اب وہ کتنا ہے آگے اس کی وضاحت کریں خود ہی۔ تو نصاب تک پہنچنا چاہیے مال، جب نصاب تک مال پہنچے گا تو اس میں پھر کتنا دیا جانا چاہیے وہ آگے انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مال کا نصاب تک پہنچنا چاہیے، اگر مال نصاب کو نہیں پہنچا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ گویا اس کے اوپر واجبی زکوٰۃ تو نہیں بول سکتے، البتہ عام نفلی صدقہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن واجبی زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچا ہوا ہونا چاہیے۔ اور نصاب کتنا ہے؟ وہ خمسۃ اوسق، وہ 5 اوسق ہے۔ 5 اوسق اگر کسی کے پاس غلہ، اناج، گیہوں، گندم، شعیر، باجرہ، جوار، جو وغیرہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر 5 اوسق کی بنیاد پر، کھجور وغیرہ بھی ہے، کشمش ہے، تو زکوٰۃ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، آپ نے فرمایا کہ واجبی زکوٰۃ، واجبی صدقہ 5 اوسق سے کم میں نہیں ہے۔ دونا مانے کم، تو 5 اوسق سے کم یعنی اگر کسی کے پاس اتنا مال جتنا کہ نصاب کو پہنچتا ہے، اگر ان میں کچھ بھی کم ہو، کچھ بھی کمی واقع ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ 5 اوسق کی بات کی گئی ہے تو اوسق یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے دور میں یہی پیمانے سے عام طور پر صحابہ اور دیگر تمام مسلمان اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ تو الوسق حمل البعیر، وسق کس کو کہتے ہیں، ایک وسق کس کو کہتے ہیں اور 5 وسق کس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیل یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ ایک وسق جو ہے حمل البعیر، ایک اونٹ جس کے اوپر سامان لادا جائے اور جس کے اوپر لاد کر کے لے جایا جائے۔ اب یہاں پر بھی ہمیں یہ علم نہیں ہے نا کہ ایک اونٹ کے اوپر کتنا لادا جاتا ہے اور کتنا سامان اس کے اوپر لوڈ کر کے اسے منتقل کیا جا سکتا ہے، یہ تو اونٹ چرانے والے یا اس سے حمالی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بتائیں گے، لیکن ہمارے پاس اس وقت اس کا علم نہیں ہے۔ وسق کے بارے میں یہاں بتایا گیا کہ ایک اونٹ پر جو بھی سامان لادا جائے اس کو پر ڈھو کر کے منتقل کیا جائے، اتنا سامان ایک وسق کہلاتا ہے، اور وہ ہے وہ 60 صاعا بصاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو صاع مانا جاتا وہ صاع 60 صاع اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ایک بعیر اور ایک اونٹ کے اوپر دھویا جاتا تھا، یعنی گویا کہ 60 صاع کے برابر ایک اونٹ کے اوپر دھو کر کے اور اس پر لاد کر کے اس پر لوڈنگ کر کے منتقل کیا جاتا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صاع کی قید اس لیے لگائی چونکہ اصلاً شریعت جو ہے ہمیں بتائی اللہ کے نبی نے، اور شریعت کے اندر اللہ اس کے رسول کی بات مانی جائے گی اور اللہ رسول کے باتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔
اس معاملے میں بھی سا کا اعتبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یعنی آپ کا سا ہونا چاہیے، کیونکہ دو قسم کے سا ہوتے تھے، ایک دوسرے ملک کا، ایک ہمارے نبی کے زمانے کے مدینہ منورہ، اور دونوں کے سا میں کچھ فرق ہوتا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کی خاصیت ذکر کر دی گئی کہ آپ کا سا۔ اب ایک سا کتنا ہوتا ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں، صدقۃ الفطر جب ہم نکالتے رمضان کے مبارک مہینے میں اخیر میں آخری دن یا عید الفطر کے دن جب ہم صبح نماز کو جانے والے ہوتے، اس سے پہلے جو صدقۃ الفطر نکالا جاتا ہے، یہ صدقۃ الفطر ہم کتنا نکالتے ہیں؟ 2.5 سا۔ کتنا نکالتے ہیں؟ 1 سا نکالتے ہیں نا، 1 سا تب تو اس کا کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا برابر 2.5 سے 2.75 کلو، 2.5 سے 3.25 کلو۔ اگر ہم 2.5 کلو مان لیں 1 سا کو، تو 60 سا یہاں پر ایک وسق کے اندر ذکر کیا گیا، تو کتنا ہوا؟ حساب کرے بھائی، 1 سا کے اندر کتنا ہوا؟ 2.5 یعنی 2.5 کلو۔ 2.5 کلو کو ہمیں کتنے سے کرنا ہے؟ 60 سا، 60 سے کرنا ہے، تو 150 کے جی ہوتا ہے، 150 کے جی آج کے دور کے حساب سے۔ ایک حمل کے اوپر ایک بعیر اور ایک اونٹ کے اوپر بیک وقت ایک وسق جو مال لوڈنگ ہوتا ہے وہ تقریباً 150 کے جی یعنی 1.5 کنٹل، 150 کے جی سامان اس کے اوپر لوڈنگ ہوتا ہے، اور 150 کے جی یہ ایک وسق ہوا۔ اب آپ اس کو 150 کے جی کو کیا کریے؟ 5 سے ضرب دے دیجئے، 150 کے جی کو 5 سے ضرب دے دیجئے تو 750 کے جی۔ میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے کہ 750 کے جی آتا ہے اس کے اوپر۔ اب آپ کو میں یہاں پر چیٹ میں دکھا رہا ہوں، دیکھیے چیٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کے پاس فی الوقت جو ہے ایک نصاب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ایک منٹ، جی یہ دیکھیے آپ کے پاس کتنا ہے؟ ایک وسق ہے، ایک وسق برابر کتنا ہے؟ 60 سا، 60 سا، 60 سا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے ایک سا میں ایک سا برابر 2.5 کے جی، 2.5 2.5 کے جی، 2.5 کے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب 2.5 کے جی ہم اپنے دور میں آگے، یعنی آج کا جو پیمانہ ہے کے جی کے حساب سے چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سا اور وسق چلتا تھا، اس کو ہم نے کے جی میں تبدیل کر دیا۔ اب 2.5 یعنی 2.5 کے جی جو ایک سا کی مقدار ہے، تو 2.5 کے جی ضرب 2.5 کے جی ضرب کتنا کرنا ہے ہمیں؟ 60، کتنا کرنا ہے بھائی؟ ہاں کتنا کرنا ہے؟ 60 کرنا ہے جی، تو اس کا ٹوٹل آتا ہے 150 کے جی، 150 کے جی۔ 2.5 کے جی کو آپ کو ضرب دینا ہے 60 سے، تو 150 کے جی بنتا ہے، یعنی آپ نے گویا کہ ایک وسق کے اندر 150 کے جی، ایک وسق کے اندر 150 کے جی، ایک وسق کے اندر ایک وسق برابر 150 کے جی، 150 برابر۔ اب کیا کرنا ہے؟
اب دیکھیے، اب 150 kg کو ضرب دینا ہے. کس سے ضرب دینا ہے بھائی؟ ہاں 5 سے، کیونکہ 5 وسق ہے نا، تو 5 سے ہمیں ضرب دینا ہے. تو 150 kg ضرب 5 برابر 750 kg. 750 kg. اب یہ 750 kg جو ہے یہ ہو گیا نصاب کس کا؟ حبوب. اس کا ہو گیا بھائی. ہاں اس کا ہو گیا حبوب اور حبوب اور ثمار. حبوب اور ثمار کا نصاب ہو گیا. یہ دیکھیے میں آپ کو بھیج دیا، دیکھ لیجیے آپ لوگ. نظر آ رہا ہے بھائی؟ سب کو نظر آ رہا ہے؟ ہاں یہ کون لکھے ہے الٹا سیدھا؟ ہاں نظر آ رہا ہے یہ؟ ایک وسق میں 60 سا ہے، اور ایک سا میں کتنا kg ہے؟ 2.5 kg. اور 2.5 kg کو ہم کو کتنے سے ضرب دینا ہے؟ 60 سے ضرب دینا ہے، کیونکہ ایک وسق میں 60 ہے نا، تو 150 kg ہوا. اب 150 kg برابر یہ ایک وسق کے برابر ہو گیا 150 kg. اب 150 kg کو ہمیں 5 وسق سے ضرب دینا ہے، کیونکہ ٹوٹل 5 وسق میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو 150 kg کو 5 وسق سے ضرب دیں گے تو 750 kg ہے. اب آج کے دور کے حساب سے 750 kg نصاب اگر کسی کے پاس اتنا، چاہے وہ گیہوں آئے، چاہے کسی کے پاس جو آئے، باجرہ آئے، یا جو ہے چاول نکلے، تو اس کے اوپر ان کو 2.5 زکوٰۃ ادا کرنا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور اسی طریقے سے کسی کے پاس پھل ہے، پھلوں میں جیسے کھجور ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ واجبی زکوٰۃ اس طریقے سے ادا کرنی ہوگی. جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو سب کو؟ ہاں جی بھائی آپ لوگوں کو اسے سمجھ میں آیا؟ جی شیخ الحمدللہ. ہاں سمجھ میں آ گیا تو ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ وَخَمْسَةُ الْأَوْسُقِ 300 سَاعَةً. ہاں ظاہر سی بات ہے. اب اس کو انہوں نے کیا کہا؟ وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ، یعنی گویا کہ 5 وسق، 5 وسق برابر کتنا ہوا؟ 5 وسق برابر، اس کو 60 سے ضرب دے دیں گے. 5 وسق ضرب کتنا؟ 60 سا برابر 300 سا. 300 سا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا. 5 وسق کو 60 سے ضرب دیے، ایک وسق میں 5 سا، 60 سا، تو 60 کو 5 سے ضرب دیں گے تو 300 سا بنتا ہے. اسی کو انہوں نے کہا وَخَمْسَةُ الْأَوْسُقِ 300 سَاعَةً، کہ 5 اوسق 300 سا کے برابر ہوتا ہے. فَيَكُونُ زِنَةُ النِّصَابِ بِالْبُرِّ الْجَيِّدِ، لہذا کہتے ہیں نصاب گیہوں کا وزن ہوگا. نصاب کس کے اندر؟ گیہوں کے جید یعنی عمدہ اچھے گیہوں کا جو نصاب ہوگا اس کا وزن ما یقارب 612 کلو جرام. 600 مطلب 600
612 किलो ग्राम होगा, 612 किलो ग्राम के बराबर होगा। मा युकारिबु 612 किलो ग्राम, 612 किलोग्राम के बराबर होगा। अला एतबारी अन्न वज़न अस्साअ, यहाँ पर एतबार किसका किया जाएगा? सा के वजन का किया जाएगा, इसलिए कि सा के वजन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सा के वजन में ही अपना निसाब मुतय्यन करते थे और उसी से वो लोग ज़कात अदा किया करते थे। और हम लोग जो है किलोग्राम में तकसीम करते हैं और किलोग्राम के हिसाब से अपना निसाब मुतय्यन करते हैं। तो अगर किसी के पास सा मौजूद हो तो सा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सा नहीं है किसी के पास, हो सकता है सऊदी वगैरह में कुछ लोगों के पास हो और उन्होंने बना रखा हो इस तरीके से, तो जहां सा दस्तयाब है तो फिर वहां पर सा का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहां सा नहीं है तो सा का एतबार फिर वहां पर किलोग्राम का होगा, और किलोग्राम को सा में तकसीम सा को किलोग्राम में तकसीम किया जाएगा। तो इस तरीके से उनका वजन जो बन जाएगा 2.40 किलोग्राम के बराबर उसका वजन हो जाएगा। गोया कि यहाँ बताया जा रहा है कि 612 किलोग्राम, लेकिन हमने जो आपको बताया, इन्होंने अगर 612 ग्राम को अगर हम मानेंगे तो उसको किस हिसाब से उन्होंने गिना है? देखिए, इन्होंने एक सा के अंदर किलोग्राम कम गिना है। हम 612 को तकसीम कर देते हैं किससे? 6 से नहीं, सॉरी, 1 मिनट, हम 612 को सलास मिया यानी 300 से तकसीम करते हैं तो 2.4 केजी 2.4 केजी यानी 2 किलो 400 ग्राम नहीं, 2 किलो ग्राम से पहले मिलीग्राम, यहाँ पर 2.4। देखिए ये बता रहे हैं कि 612 डिवाइड तकसीम कितने से? 300 से, बराबर 2.04 ये है केजी। ये 2.04 जो है ये केजी है, इन्होंने ये निसाब लगाया है। मैंने आपको देखिए चैट में भेजा, आपको नजर आ रहा है जी? 2.04 केजी इन्होंने एक सा का गिना है, और हम लोग कितना गिन रहे थे? जो सही कौल के मुताबिक एक सा के अंदर 2.5 यानी 2.5 किलो, 2.5 केजी, ये असल एक सा है। एक सा के अंदर 2.5 केजी है, तो ऐसे कितने? 60 सा, 300 सा को हम जरब दे देंगे तो बन जाएगा, 300 सा को जरब देने पर ये बनेगा 750 केजी, 750 केजी। ये देखिए मैंने आपको भेजा, ये जो आपको बताया जा रहा 612, ये 612 ये किताब में जो लिखा गया है 300 सा, इसके बराबर 612 केजी हुआ। तो उन्होंने 612 केजी जो माना है 300 सा का, तो उसकी हिसाब से निसाब बन रहा है कि 612 केजी अगर किसी के पास है तो ज़कात वाजिब हो जाए। तो उन्होंने एक केजी, एक सा में कितना केजी गिना है? 2.04, और हम लोग जो गिनते हैं एक सा के अंदर 2.5 केजी, तो 2.5 केजी को 300 से जरब देंगे तो 750 केजी होगा। तो बहरहाल खुलासा ये निकला कि अगर हमें, आपको मालूम हो गया कि अगर 5 वसक यानी कि 750 केजी, 750 750 केजी अगर किसी के पास
गेहूं है, गंदुम है, शईर यानी जव है, इसी तरीके से बाजरा है, या इसी तरीके से दाने में चावल है, और इसी तरीके से तिमार वगैरह में फलों में खजूर है, खजूर के अलावा और दीगर फल है। तो अगर 750 केजी निकलता है, ये निसाब है, अगर उसकी पैदावार उतनी होती है, तोलने के बाद हमें ये बात पता चलती है, तो फिर उसके ऊपर 2.5 यानी के 2.5% उसको ज़कात अदा करनी होगी उस शख्स को जिसके ऊपर ये ज़कात वाजिब होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरी शर्त कहते हैं अन यकून निसाबु मालूमन लहू वक्ता वुजूबि ज़कात। ये कहते हैं कि निसाब मालूम होना चाहिए, निसाब ज़कात देने के वक्त पूरी तरीके से मालूम और ममलूक होना चाहिए। मालूम ममलूक का मतलब यानी उसके इख्तियार में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निसाब को तो पहुंच गया माल, लेकिन माल जो है उसके इख्तियार में नहीं है, उसकी मिल्कियत में नहीं है। तो ज़कात के वाजिब होने के वक्त निसाब का वो आदमी बाकायदा ममलूक हो, कि उसका वो मालिक हो, उसकी मिल्कियत में होना चाहिए। अगर वो माल उसकी मिल्कियत से खारिज है, किसी और के पास रखा हुआ, चाहे उधारी की शक्ल में, तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि ये शर्त है, ये शर्त का पाया जाना जरूरी है। तो दानों और इसी तरीके से थिमार यानी फलों के अंदर ज़कात वाजिब होंगी। तो कब ज़कात वाजिब होंगी? जब ज़कात वाजिब होंगी तो पूरी की पूरी निसाब के ऊपर उसकी कुदरत होनी चाहिए। ये शर्त क्यों लगाई जाती है? इसलिए लगाई जाती है, देखिए मिसाल के तौर पर एक शख्स का एक बाग है, खजूर का बाग है, चलिए मान लिया खजूर का एक बहुत बड़ा बाग। अब उसका जो मालिक है असल, उसने किसी और को बेच रखा है, वो जो उसकी निगरानी करने वाला है, उसको पूरा सब कुछ, उसका खर्चा वगैरह जो भी है सब कुछ बर्दाश्त करता है, और इस बात पर एग्री कर रखा है कि आधे आधा, यानी कि मेरा सब कुछ है, तुम्हें काम करना है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, जो भी बेनिफिट है। अब चूंकि उसके पास जो पैदावार निकल करके आ रही है वो 7.5 केजी, 750 केजी से ज्यादा है। अब ये जो निसाब का जो पहुंचा हुआ माल है, ये ज़कात देने वाले के लिए जरूरी है कि वो माल उसका वो मालिक होना चाहिए। अगर वो चीज ममलूक में इख्तियार में नहीं है, उसके उसकी मिल्कियत से दूर है, या किसी और के पास है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात उस वक्त वाजिब नहीं होगी। जिस दिन आएगी, जिस जिस दिन वो माल आएगा और जिस दिन वो मालिक होगा जिस वक्त, तो फिर उसके ऊपर उसको ज़कात अदा करनी होगी। तो हुबूब, दानों और फलों के सिलसिले में ये बुनियादी 2 शर्तें हैं जो आपके सामने रखी गई। उसके बाद अलमसअलतु सालिसा फी मिक़दारिल वाजिब, तीसरा मसला है वाजिब की मिक़दार के सिलसिले में। वाजिब की मिक़दार क्या है और किस चीज के अंदर वाजिब? तो कहते हैं अल वाजिबु फिल हुबूबि वस्सिमार, फलों और दानों में वाजिब क्या है? अल उश्रु फीमा सुक़िया बिला कुल्फतिन, कहा कि 10वां हिस्सा है उस चीज में जिसको सेंचा जाता है बगैर 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 किसी तकल्लुफ के, बगैर किसी मशक्कत और तकलीफ के। जिस खेत को जोता जाता है बगैर किसी तकलीफ और मुसीबत और परेशानी के, मेहनत के, उसके ऊपर 10वां हिस्सा। बिअन कानत उसरियतन औ तुस्का बिमाइल उयून, बई तौर की वो जो पूरा माल या पूरा जो खेत है उसे सैराब किया गया हो चश्मों या झरनों, वनिसाबुल वनिस्फुल उश्री फीमा सुक़िया बिमुकनतिन, लेकिन अगर माल के जरिए से उसकी सिंचाई हुई हो, उस पर खर्चा लगा हो, तो खर्चा जिस चीज के ऊपर लगा हो और जिस खेती में खर्चे की बुनियाद पर उसकी सिंचाई की गई हो, तो उसमें निस्फुल उश्र है, यानी 20वां हिस्सा। बिअन कानत तुस्का बिदलाई वस्सवानी वनहविहा, बई तौर की उसकी सिंचाई की गई हो मेहनत करके, बाल्टियों से निकाल निकाल कर कुओं से पानी, या ये कि
کوئی ایسا سسٹم ہے جس کو بوچھار کی شکل میں پانی لگا دیا گیا ہو کھیت کے اندر، یا پھر جو کیاریاں بنا کر کے پانی کو کھیتوں میں بھیجا جاتا ہے کیاریوں میں، اس کیفیت میں کوئی بھی کیفیت جس کے اندر محنت لگ رہی ہے، جس میں خرچہ لگ رہا ہے، اگر ایسی کیفیت میں وہ اناج اور غلہ 750 kg ہے اگ کر کے آیا ہے، تو پھر اس میں 10واں اور 20واں جس طریقے سے اس کی سیرابی ہوئی ہوں گی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر آسمانی پانی سے یا چشموں اور جھرنوں سے، یا آج کل لوگ ندی وغیرہ سے بھی پانی کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے اگر کسی کی کھیتی ہو رہی ہے تو اس میں 10واں حصہ دینا ہے، اور اگر اس میں محنت لگ رہی ہے، پائپ لگانا پڑتا ہے، بورنگ کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی بہت بڑی بڑی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں پانی کی وجہ سے سیراب کرنے کے لیے، نہیں تو وہ فصل مر جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں جس میں محنت لگتی ہو اور محنت کے ساتھ ساتھ وقت اور پیسہ بھی لگتا ہو، تو شریعت نے کہا کہ اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا فیما سقط السماء والانہار والعیون، آسمان سیراب کرے یا انہار یعنی کہ نہریں اور چاہے چشمے کچھ بھی ہو، کہیں سے بھی پانی آ رہا ہو، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں سیراب کرتی ہیں، او کان بعد العشر، یا یہ کہ کوئی بھی جاری پانی جس کے ذریعے سے جس میں محنت نہ لگ رہی ہو، تو پھر ایسی صورت میں 10واں حصہ اس کو زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر یہ قدرتی پانی جو آسمان سے آتا ہے، نہروں میں جاری ہے، چشموں اور جو بھی آپ پاشی کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو بغیر کسی محنت سے حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے 10واں حصہ ہے۔ لیکن جہاں محنت لگے گی، جہاں پانی کا چھڑکاؤ ہوگا، وہاں نصف العشر ہے۔ پانی کے چھڑکاؤ کے لیے بھی طریقے موجود ہیں، اور آج کے دور میں بہت سارے لوگوں نے کھیتی باڑی جو کرتے ہیں، زراعت کا کام پیشہ کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، حرث کا کام کرتے ہیں، جوتنے کا کام کرتے ہیں، سچائی کا کام کرتے ہیں، ان سب کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کس کے اندر محنت لگتی ہے اور کس کے اندر محنت نہیں لگتی۔ اب آپ لوگ یہ کہیں گے، یہ سوال اٹھانا چاہیے اور اٹھنا بھی چاہیے سب کے ذہن و دماغ میں، کہ یہاں صرف پانی کا تذکرہ ہوا، کہ پانی آسمانی ہو، چشموں اور جھرنوں کا پانی ہو، تو وہاں پر 10واں حصہ دینا ہے، اور اگر نہیں تو پھر 20واں حصہ نصف عشر دینا ہے۔ تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی خرچہ صرف پانی کا نہیں ہوتا، آج کے دور میں صرف پانی کا خرچہ نہیں ہو سکتا، آج کے دور میں پانی کے علاوہ مزدوروں کا بھی خرچہ ہے۔ اگر آسمانی پانی بھی اگر مثال کے طور پر مل جاتا ہے، یا جھرنے یا نالوں کا، تو بھی مزدور ہمارے یہاں کام کرنے والا وہ صبح سے شام تک رہے گا تو 400-500 روپیہ تو ضرور لے لے گا۔ اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے، جب پانی کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے انسان کی محنت ختم، یا انسان کی محنت کا اعتبار نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اور آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہوں گے، ایک آدمی ایک صحرا کے اندر اپنے باغ میں سینچائی کر رہا تھا، اور ایک آدمی صحرا میں چل رہا تھا، اچانک اس نے آسمان میں آواز سنی، اسقی حدیقۃ بفلان، اس آدمی کے باغ کو سیراب کر دو۔ یہ آسمان میں حکم ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، دیکھا تو بادل کو حکم ہوا ہے کہ وہ فلاں جگہ جا کر کے برس جائے اور اس کی کھیتی کو سیراب کر دے۔ تو جو بیان کرنے والا واقعہ، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا،
میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ پر جا کر کے برستا ہے جو پتھریلی زمین ہے، چونکہ صحرا تو ریت ہے، لیکن ایک ایسی جگہ پر جا کر کے برستا ہے جہاں پتھریلی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں پتھر رہیں گے تو پانی وہاں پر جذب نہیں ہوگا، بہہ جائے گا، تو پانی ان پتھروں پر گرتا ہے، بارش ہوتی ہے، بادل اپنا اپنا پانی برساتا ہے، گراتا ہے، تو یہ سلسلہ دھیرے 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 یہ ایک پوری نالی کی چھوٹی سی نالی کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ سیدھے یہ نالا جو ہے اس کا پیچھا کرتا ہے یہ آدمی، اور پیچھا کرتے 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 اس باغ اس حدیقہ تک پہنچ جاتا ہے جس حدیقہ کے اندر وہ شخص کام کر رہا ہوتا ہے، جو کھیت کا مالک ہوتا ہے، جو جتائی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو کھیت کا پانی کہاں، وہ پانی کہاں جا رہا نالے کا، یہ دیکھ کے اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ قدرتی طور پر ایک نالی کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور یہ سارا پانی اس آدمی کے باغ میں جا کر کے ٹھہرتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے مستقل اپنا کام کیے جا رہا ہے اور سیرابی کیے جا رہا ہے۔ جب وہ آدمی جس نے بادل کو آواز دیتے ہوئے سنا تھا، اس نے کہا مسمک یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تمہارا کام کیا ہے، تم کیوں آئے؟ میں یہاں پر اپنی ذمہ داری ادا کر۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے آپ کا نام اس لیے پوچھا ہے کہ میں نے اس بادل کو آواز دیتے ہوئے سنا کہ فلاں کا مکان، فلاں کا باغ سیراب کر دیا۔ تو کہا کہ جب آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا کوئی خاص کام نہیں ہے۔ یہ باغ کے مالک نے کہا، باغ میں جو سیرابی کر رہا تھا، سینچائی کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میرا کوئی زیادہ تو کام نہیں ہے، لیکن آپ نے پوچھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نہیں تو بتاتا نہیں۔ جب بھی یہ فصل تیار ہو جاتی، جب بھی یہ فصل تیار ہو جاتی ہے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ جو میں کھیتی کر رہا ہوں تمہیں نظر آ رہا ہے، سینچائی کر رہا ہوں، یہ جب ریڈی ہو کر کے تیار ہو جاتی ہے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اللہ عز و جل کے لیے اس کو میں تقسیم کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے بال بچوں اور اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس باغ کے جو اخراجات ہیں، مزید اس کی بوائی ہے، مزید اس کے اوپر جو بھی کام ہو سکتا ہے ضرورت، اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ بس میرا یہی کام ہے، اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، پہلا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ اس لیے اس بیشر اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی صحرا میں جہاں پانی کا تصور نہیں ہو سکتا، وہاں اللہ تبارک و تعالی پانی برسا کر کے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتا ہے، اور اس بندے کے لیے خصوصی انتظام آسمان سے ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو پیارے نبی نے کہا کہ اس بندے کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ بندہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے کیا کرتا تھا؟ خرچ کرتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی پانی پر 10واں حصہ رکھا، 10واں حصہ رکھا، اور میں نے کہا شروع میں سوال کے طور پہ کہ بھائی ایک آدمی جو اس میں کھیت کا جو مالک ہے، یا تو خود کرے گا یا مزدور کو لگائے گا پیسہ لگا کے، تو ایسی صورت میں اس کا خرچے کا کیا کریں گے؟ تو اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے کہ باغ کے خرچے کے لیے جو 1/3 نکالتا تھا، تیسرا حصہ وہ اسی لیے لگاتا تھا کہ جتنے بھی باغ کے اخراجات ہیں، دیکھیں یہاں پر مزدور تو خود ہے، مالک بھی وہی ہے، مزدور بھی وہی ہے، پانی خود ہی پلا رہا ہے سیراب ہو کر، لیکن اگر ہم جو ہے اگر کسی کو مزدوری کے لیے رکھتے ہیں تو کھیت کی جو انکم ہوں گی، یا جو زراعت اور کھیتی ہوں گی، فصل ہوں گی، اس کی انکم پر ہمیں ان کے اخراجات نکال لینے ہوں گے۔ البتہ جو عشر واجب ہوتا ہے، عشر 10واں حصہ، یہ معونہ اور خرچ میں نہیں آئے۔ خرچ جو ہو رہا ہے،
جو ہم کسی مزدور کو دے رہے ہیں پانی پلانے کا خرچہ، یہ عشر کو کم نہیں کرے گا، 10ویں حصے کو کم نہیں کرے گا اگر پانی آسمان سے یا جھرنوں سے ہم پلا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آسمان سے پانی تو برسے گا، لیکن برسنے کے بعد ہم اپنے مزدوروں کو جو مزدوری دیتے ہیں اس کو اندر سیراب کرنے، اس سیرابی کے وقت کی جو بھی مزدوری ہے وہ کون دے گا؟ یا اس کی وجہ سے عشر میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ نہیں، عشر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بس اللہ کے نبی نے مطلق بات کہی کہ آسمان سے جو بھی بارش پانی یا بارش نازل ہوتی ہیں، ان سب کے ذریعے سے جو بھی اگایا جائے گا وہ سب کے اندر اسلامی شرعی طور پر، اسلامی نقطہ نظر سے 10واں حصہ اس کو دینا پڑے گا۔ جہاں تک دوسرے اخراجات کا معاملہ ہے تو پھر اسے خود اپنی یا تو 1/3 حصہ اس کے خرچے کے لیے نکال لے، یا پھر اپنے خرچے میں سے وہ اس کو مزدوری دے، اس کا خرچہ۔ یہ ہے خلاصہ کلام آج کے درس کا۔ تو ہم سب کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ عشر کس بنیاد پر کہا گیا ہے، اور نصف عشر یعنی 20واں حصہ کس بنیاد پر کہا گیا ہے، اور اتنا ہی ہمیں نکالنا ہے جتنا کہ شریعت نے ہمیں بتایا۔ اگر مزید کوئی نکالنا چاہتا ہے یعنی عشر تو نکال ہی رہا ہے، اس کے علاوہ مزید اور عشر نکالنا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔